کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم، نام افسانہ نگار سید علی محسن، پیدائش 12 جنوری 1971، گجرات پاکستان۔ تعلیم گریجویٹ گجرات۔ تصنیف اداس کہانیاں افسانے، اس گلی میں افسانے، جو بیت گیا افسانے، عمری افسانے، زربرف افسانے، تمثال ڈرامے۔ افسانہ کہانی کے گمشدہ کردار۔ وہ کبوتروں کی چوگ ڈالتا، مزار پر جھاڑو لگاتا تھا، یہاں لنگر بانٹتا، پانی کی سبیل سے لوگوں کو پانی پلاتا۔ سائیں جی ملنگ چپ اسے دیکھتا رہا۔ پچھلے سال کی بات ہے، انہی دنوں میں لوگ اس کی دھمال دیکھنے دور دور سے آئے تھے۔ وہ ڈھول کی تھپ پر ناچتے ناچتے بے ہوش ہو گیا تھا۔ تو مزار پر چادر چڑھائی آئی ہے یا اس کی دھمال دیکھنے؟ میرے پاس ایک ہی چادر تھی سائیں جی، وہ پچھلے سال مزار پر چڑھ گئی، اب تو میں خود ننگے سر پھر رہی ہوں۔ پھر گنوا دیا؟ یہیں کہیں رہ گیا، میرے پاس رہ کر بھی میرے پاس نہیں رہا، میرے ساتھ جا کر بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا اس کے من میں سمائی ہوئی ہے، بیکار ادھر ادھر پھر رہی ہے، وہ تجھے نہیں ملے گا، وہ اپنی کھوج میں لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، اسے لگا رہنے دے، جدھر لگا جا چلی جا، وہ یہاں نہیں ہے، وہ اپنی کھوج میں ہے اور میں اس کی تلاش میں۔ وہ تو کہیں رکتا ہی نہیں ہے، مگر میں اب تھک گئی ہوں، بہت تھک گئی ہوں۔ میرے پاس ایک ہی چادر تھی اور پچھلے سال میں نے چڑھا دی۔ جوتے پہنے ہوئے اس نے مڑ کر مزار والے سے شکایتی انداز میں کہا۔ بالآخر سیڑھی پہ کھڑے کھڑے اس نے پان چبانے والے سے پوچھا، یہ طبلہ کون بجا رہا ہے؟ جمن ہے اپنا چھوٹا۔ کیوں؟ وہ جو ایک ہاتھ سے طبلہ بجاتا ہے، وہ اندر بیٹھا ہے؟ ہاں، وہ جادو ہے اس کی انگلیوں میں، کمال، 36 سال میں سے طبلہ بجا رہا ہے، مگر زندگی میں اس جیسا طبلہ کبھی بجایا نہ کسی اور سے سنا۔ باہر بلاؤ اسے، پتہ نہیں کدھر گیا، کچھ دن فن کی جھلک دکھا کر چلا گیا۔ پان چبانے والے نے کہا، بس وہ کچھ دن ہی جھلک دکھاتا ہے، پھر پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے۔ وہ زیر لب بولی، کون ہو تم؟ اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس فنکار کا پرستار ہوں، اس کی انگلیوں کا جادو دیکھنے، اس کی جھلک دیکھنے آئی تھی۔ بالآخر بالے خانے کی سیڑھیاں اتر کر وہ بہت دور تک رنگ ساز کے سامنے کھڑی رہی۔ تیرے چہرے کا رنگ تیری چادر کے رنگ جیسا کیوں ہو گیا ہے؟ وہ دوپٹے رنگنے والے نے کھولتے پانی میں دوپٹے کو غوطہ دیتے ہوئے پوچھا۔ رنگ ساز کی بات سن کر اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا سارا وجود بے رنگ ہو چکا ہے۔ پکے رنگ چڑھانے والا کہاں ہے؟ رنگ ساز اس کی بات پر چونکا۔ ساتوں رنگ اس کے اندر ہی تھے، وہ کپڑے کو چھوتے ہی رنگین کر دیتا تھا۔ صرف چھو کر؟ ہاں، مجھے چھوئے بغیر اس نے رنگ دیا۔ رنگ ساز نے ابلتے ہوئے پانی میں دونوں ہاتھ ڈالے اور چہرے کو بھگو لیا۔ وہ رکی نہیں، اب وہاں رکنا بیکار تھا۔ جوتے گاٹنے والے پر کوئی رنگ نہیں چڑھتا نہ چڑھاتا تھا۔ وہ پیروں کے ادھڑے ہوئے تلوے اس کے سامنے رکھ کر بیٹھی تو موچی سیاہ جوتا گود میں رکھ کر پہلے سے اس کے کھردرے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے لہو لہان ایڑیوں کو۔ میں پھٹے ہوئے جوتے سلائی کرتا ہوں، زخم سینے والا کدھر گیا؟ موچی نے اس کا بات کا جواب نہیں دیا۔ میں اپنے دونوں پیروں کے تلوے کو سامنے رکھ دیا۔